فلسطین کی جن کی خاطر اللہ نے بزم کونین کو سجایا ہے، وہ نبی چلتا فرش پر ہے، خبر عرش کی دیتا ہے، وہ مصطفیٰ چلتا فرش پر ہے، خبر عرش کی دیتا ہے، وہ سونا نبی جس کو اللہ نے امام القبلہ دین بنا کر بھیجا، وہ نبی کائنات میں آیا، ارے زمین پر قدم رکھا، اللہ نے ساری زمین کو پاک کر دیا، ساری زمین کو پاک کر دیا، یہاں تک کہ یہ زمین اتنی پاک ہو گئی کہ پاک بھی ہے، پاک کرنے والی بھی ہے، پاک بھی ہے، پاک کرنے والی بھی ہے، پانی نہ ہو تیمم کرتے ہیں۔ امام غزالی نے بڑا زبردست جملہ لکھا ہے، جب بندہ تیمم کرتا ہے اپنے منہ پر اس مٹی کو ضرب لگاتا ہے، اپنے بازوں پر ضرب لگاتا ہے، ارے آگے پیچھے وضو کرتا ہے، اس کا بدن پاک ہوتا ہے، اس کا جسم پاک ہوتا ہے، لیکن جب تیمم کر لیتا ہے اس کی ہڈیاں بھی پاک ہو جاتی ہیں، اس کی ہڈیاں بھی پاک ہو جاتی ہیں، اور مصطفیٰ کے آنے سے اللہ نے کعبۃ اللہ کو 360 بتوں سے پاک کیا، 360 بتوں سے پاک کیا۔ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام جہان میں آئے پاک کرنے والے، پاک کرنے والے، یہ وہ سونے رسول ہیں۔ پہلے ہم بھی یاد تشریف لائے ان کے لیے مخصوص جگہ جہاں وہ عبادت کرتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کے آنے سے یہ زمین پاک ہو گئی، ساری زمین کو مسجد بنا دیا۔ اگر کوئی بندہ جنگل میں چلا جائے وہاں ہی ارے اذان قامت کے کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ جس طرح یہ سرزمین مسجد جیسی تو نہیں ہے، لیکن وہ زمین بھی پاک ہے، وہ پہاڑی بھی پاک ہے، جس پہ کھڑے ہو کر بندہ مومن نماز ادا کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، سجدہ کرتے کرتے سو جاتا ہے۔ رب فرماتا ہے میرے بندے کو دیکھو، جسم اس کا میری اطاعت میں ہے، جسم اس کا میری اطاعت میں ہے، اس کی میرے پاس ہے۔ یہ نبی کا امتی ہے جس کو یہ توفیق ہوتی ہے، کبھی سجدہ کرتا ہے، کبھی رکوع کرتا ہے، کبھی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے۔ اگر یہ عبادت کرتا ہے میری امتوں کی طرح، اسے اجر نہیں بلکہ اس کا اجر اتنا زیادہ ہے، ایک نماز بیت اللہ میں پڑھتا ہے لاکھ کے برابر ہے، ایک نماز مدینے میں پڑھتا ہے 50,000 کے برابر ہے، جامع مسجد میں پڑھتا ہے 25 یا 50 کے برابر ہے، اعلیٰ پڑھتا ہے، ایک نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اگر خیال کرتا ہے، ارے خیال سے اس کا گناہ لکھا نہیں جاتا، کر لیتا ہے، ایک گناہ ہوتا ہے، جب وہ نیکی کرتا ہے 10 گناہ ایسی نہیں ہے، بس اوقات 70 گناہ نہیں ہے بلکہ 700 کے برابر ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ دوسری خوبصورت روایت کی طرف آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ عصا مارتے، یہ اللہ نے آپ کو معجزہ دیا ہے، بغل میں ہاتھ رکھتے بھائی نکالتے چمکتا ہوا نظر آتا، چمکتا ہوا نظر آتا، اور عصا مبارک پتھر پر مارتے، پتھر سے پانی جاری ہوتے اور پتھروں سے پانی جاری ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن باری آئی آمنہ کے لال کی، باری آئی اس نے کائنات کی، روح کائنات کی، خوشبو کائنات کی، مقصود کائنات کی، مطلوب کائنات کی، محبوب رب العالمین کی، تیرے میرے نبی کی باری آئی، پانی ختم ہو جاتا ہے۔ جانوروں کے لیے پانی نہیں بچتا ہے، ارے انسانوں کے لیے، صحابہ کرام کے لیے وضو کا پانی نہیں ہے، غسل کا پانی نہیں ہے۔ حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا برتن لاؤ، وہاں اس دور میں چھاگل ہوتا، چھاگل لایا گیا، وہ چھاگل برتن لایا گیا، فرمایا تھوڑا تھوڑا بچا ہوا پانی اس میں ڈالو، تھوڑا تھوڑا پانی ڈالا۔ میرے آقا نے اس میں اپنی انگشتائے مبارک ڈالی، ارے ان انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ بابا ارے پتھروں سے پانی جاری کرنا موسیٰ کلیم اللہ کا کام ہے، اور انگلیوں سے پانی کے چشمے سمجھ کر مصطفیٰ کا کام ہے۔
مصطفیٰ خیر الورا اگر تیرے نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا اگر تیرے کوئی نہیں کنوں کے ماں تیرے جیا تیرے نہیں۔ علامہ دلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی بندہ مومن مصطفیٰ کی میلاد کی خاطر 1 درہم خرچہ کرتا ہے، اللہ جل شانہ اس کو نبی پاک کا پڑوس عطا فرماتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو جب مصر کے بازاروں میں خرید و فروخت کا کام شروع ہو گیا، ان کے جناب والا ایک پردے میں اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کو رکھا گیا، اس ان کے بیکر کو رکھا گیا۔ یہ وہ یوسف علیہ السلام ہیں، آپ کے دور میں کار سالی ہو جاتی ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور سونے یوسف ذرا اپنے چہرے سے پردے کو ہٹائیے، اس مخلوق کو دیدار کروائیے تاکہ ان کی پیاس بھی ختم ہو جائے، ان کی پیاس بھی ختم ہو جائے، ان کی بھوک بھی ختم ہو جائے۔ یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو جناب والا سونا لایا گیا، کوئی چاندی لے کر آ رہا ہے، کوئی ہار لے کر آ رہا ہے، کوئی جناب والا دولت پیسہ لے کر آ رہا ہے، درم و دینار لے کر آ رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی کی جانب ایک خاتون، ایک مائی صاحبہ دانتوں کی اٹ لے کر آ گئی، اٹ لے کر آ جاتی ہے اور پوچھا گیا وہ مائی صاحبہ بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، کوئی وہ بھی آئے جو ایک کمرے کے اندر 70 بوریاں اشرفیوں سے بھری ہوئی، اور وہ بھی لوگ آئے سونا لے کر چاندی لے کر، کسی نے یوسف علیہ السلام کو نہیں خرید سکا۔ آپ کیسے آ گئی؟ ماں میں جانتی ہوں، مجھے خبر ہے، مجھے پتا ہے میں یوسف کو خرید تو نہیں سکتی، کل بروز قیامت جب بولی لگ جائے کون کون ہے یوسف کا خریدار، تاکہ ان کے خریداروں میں میرا نام آ جائے، ان کے خریداروں میں میرا نام آ جائے۔ اتنی دیر سے بیٹھے ہیں، ایک نے بھی آپ نے جلوس کیا ہوگا، نبی کرتے کرتے گلیوں میں پھرے ہوں گے، تھکاوٹ تو جسم کی ہے نا، جسموں کی ہے، زبان کی تھکاوٹ نہیں ہے، دماغ کی تھکاوٹ تو نہیں ہوگی نا، تم تھکے ہوئے ضرور ہوگے، لیکن کل جب میلاد مصطفیٰ ذکر مصطفیٰ کی بات آئے تاکہ ہمارا بھی ان کے ذکر کے ناموں میں، ان کے ناموں میں، ذکر کرنے والوں کے ناموں میں ہمارا بھی نام آ جائے، ہمارا بھی نام آ جائے۔ اتنی بات ہے، اس خاطر ہم مسجد میں آ کر اللہ کے حبیب کا ذکر سننے آئے ہیں، سنانے آئے ہیں۔ عزیزان گرامی القدر، یہ سونا حبیب دنیا میں آئے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے آمد کی وجہ سے یہ سورج اس طرح چمکا کرتا تھا، اس چاند کی اتنی روشنی نہیں تھی، فرمایا اے سورج میں تجھے محمد عربی کے نور سے نور عطا کرتا ہوں، اور چاند آجا میں تجھے محمد عربی کے نور سے نور عطا کرتا ہوں۔ یہ سورج اب چمک رہا ہے، چمک مصطفیٰ کی ہے، یہ چاند کی روشنی ہے، یہ چمک مصطفیٰ کی ہے۔ آل بیت اطہار کا پاک گھرانہ، یہ فاطمہ الزہرا، یہ حسن حسین، یہ زین العابدین، یہ سارے نور میں نے اس کے کہا کہ والا حضرت نور کا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا۔ اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کی رات میں مصطفیٰ کو پیدا نہیں کیا، اگر پیدا کرتا تو یہ کہتا شاہد لیلۃ القدر کی وجہ سے مصطفیٰ کو عزت ملی ہے۔ اللہ نے ارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ماہ رمضان میں پیدا نہیں کیا، تو یہ کہہ سکتا ہے، ہو سکتا ہے رمضان کی وجہ سے مصطفیٰ کو عزت ملی ہے۔ اللہ نے جمعۃ المبارک کو
اللہ نے نبی کو پیدا نہیں کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے ہو سکتا ہے 10 ذوالحجہ کو مصطفیٰ کو عزت ملی 10 محرم کو عزت ملی یا 8 ذوالحجہ 9 ذوالحجہ آج کے دن بھی اللہ نے پیدا نہیں کیا فرمایا میرے حبیب میں تمہیں آخر دن میں پیدا کر کے پوری دنیا کو دکھلانا چاہتا ہوں دنوں کو عزت مصطفیٰ کے در سے ملتی ہے یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں تینوں کے ماں تیرے جیا پیدا ہوتے ہی مصطفیٰ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرا لال مجھ سے غائب ہو گیا غائب ہو گیا یہاں تک کہ اللہ نے حکم جاری فرمایا اس مصطفیٰ محمد عربی کو سمندروں پر پیش کرو سمندروں کی مچھلیوں پر پیش کرو عرش پر پیش کرو فرش پر پیش کرو شرق و غرب کی اسے سیر کراؤ تاکہ ساری دنیا اس کے نام سے بھی واقف ہو جائے اس کے کام سے بھی واقف ہو جائے ننا مصطفیٰ جب واپس تشریف لائے آمنہ فرماتی ہے میں نے کیا دیکھا سبز کپڑے میں لپٹے ہوئے میرا لال میرے پاس آ گیا میرا لال میرے پاس آ گیا یہ وہ سونا لال ہے ارے غیب سے منادی ندا کرتا ہے محمد نے ساری دنیا پہ قبضہ کر لیا ہے محمد نے ساری دنیا پہ قبضہ کر لیا ہے یہاں کرتے آپ کو سنبھالنے کے لیے کوئی یہ کہتا ہے نانا جناب کسی دائی نے مصطفیٰ کو پسند ہی نہیں کیا میرے نبی نے کسی دائی کو علیمہ کے بغیر پسند ہی نہیں کیا علیمہ سعدیہ کے پاس مصطفیٰ آئے آسمان کے فرشتے آگے یا اللہ مصطفیٰ کو ہم سنبھالیں گے پورے آگے یا اللہ ہم سنبھالیں گے پورو جناب والا پرندے آگے یا اللہ اس کو ہم سنبھالیں گے درخت شجر و حجر میں پھول پیش کیے پھول پیش کیے ہر ایک مخلوق طیور بھی آگے ہے جنگل کے درندے بھی آگے یا سونے مصطفیٰ کو ہم سنبھالیں گے حکم ہوا آرڈر ہوا ساری دنیا کا عشق اسی جگہ پہ موجود ہے فرشتوں تمہارا عشق بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے پورو علم تمہاری بات بھی اپنی جگہ پہ اے انسانیت تمہاری بات بھی اے فرشتوں تمہاری بات بھی مصطفیٰ کی ادب و احترام میں اپنی جگہ موجود ہے بیٹی کے ناموں میں لکھا جا چکا ہے ارے علیمہ بھی احمد علیمہ ساتھ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ حیدری یا مصطفیٰ خیر الورا ہاتھ کھڑا کرو ہاتھ کھڑا کرو اچھا سب بہتر رہتا ہے نبی پاک کی کل بعض بات اصل جملے میں زبانت آ چکی ہیں کہ بھائی بیان کردیا سی آپ چھوڑ دیں کہ اصل ٹوٹے پھوٹے الفاظ استعمال کیتے ہوندے لیکن مصطفیٰ دی بارگاہ میں یہ لفظ ٹوٹے پھوٹے نہیں ہوتے ہیں سبحان اللہ یہ الفاظ ٹوٹے پھوٹے نہیں ہوتے ہیں مصطفیٰ
کی بارگاہ میں یہ الفاظ، یہ لمحہ جو جاری ہے، یہ قیمتی الفاظ ہیں، کیونکہ یہ پوری کائنات کے ارے آدم صفی اللہ نبی بن کر آئے، شیس علیہ السلام نبی بن کر آئے، موسیٰ کلیم اللہ نبی بن کر آئے، عیسیٰ روح اللہ نبی بن کر آئے، دانیال علیہ السلام نبی بن کر آئے، عیسیٰ روح اللہ نبی بن کر آئے، اسحاق علیہ السلام نبی بن کر آئے، یوسف علیہ السلام نبی بن کر آئے، خلیل اللہ علیہ السلام نبی بن کر آئے، اسماعیل ذبیح اللہ نبی بن کر آئے، آدم صفی اللہ نبی بن کر آئے، لوط علیہ السلام نبی بن کر آئے، الیاس علیہ السلام نبی بن کر آئے، شعیب علیہ السلام نبی بن کر آئے، 1,20,000 پیغمبر نبی بن کر آئے، لیکن میرا وہ سونا زمانے والوں سن لو، میرا وہ آخر زمان رسول ہے جو نبی نہیں، خاتم النبیین نعرے ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، نعرے ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ مانا میں نے ایک جنت تیرے اندر پورو قصور دیتے ہیں، مانا ایک جنت ضرور دیتے ہیں، ایک جنت تو میرا طواف کر میرے دل میں حضور دیتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم روف الرحیم علیہ السلام، جس طرح عبداللہ مولانا عبداللہ صاحب نے وہ جملے کہے، وہ زبانیں کہاں سے لائیں، علامہ سعدی کا وہ شہر میری زبان پہ آ گیا، 1000 بار وہ شعیم دہن مشک و گلاب، 1000 بار اگر میری زبان کو خوشبو سے تر کیا جائے، پھر بھی یہ زبان اتنے قابل نہیں نبی کا ذکر کرے۔ یہ زبان اتنی قابل نہیں ہے نبی کا ذکر کرے، نبی کے ذکر سے ہماری زبان قیمتی ہو جاتی ہے، نبی کا ذکر اور مصطفیٰ کو اللہ نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے، بیٹھنا معجزہ ہے، منہ مبارک معجزہ ہے، کھانا تناول فرمانا معجزہ ہے، چلنا معجزہ ہے، نکاح فرمانا معجزہ ہے، مصطفیٰ کے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہونا معجزہ ہے، اشارہ کریں چاند کے جو ٹکڑے ہو جائیں معجزہ ہے، مصطفیٰ ہاتھ اٹھائیں ارے غروب سورج واپس آ جائے معجزہ ہے، مصطفیٰ کریم روح الرحیم علیہ السلام بچپنے میں ہیں، بڑھوڑے میں ہیں، چاند سے پھرتے ہیں معجزہ ہے، اور فرماتے ہیں عبداللہ بن حضرت عباس سے، اگر آپ سنو آپ نے دیکھا کہ معجزے، لیکن میں اپنی ماں کے بدن میں تھا، میں نے عرش حکیم پر ارے ان فرشتوں کی صداقت اور فرشتوں کی تسبیح کو بھی سنا ہے، عرش عظیم پر لوح محفوظ پر لگی ہوئی تختی پر کلموں کی تحریر کو بھی سنا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، نعرے کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، حضور کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، مصطفیٰ کے در سے جو لگ گیا وہ آلہ ہو گیا، ابو بکر صدیق بن گئے، عمر فاروق بن گئے، عثمان غنی بن گئے، علی شجاعت کے بیٹر بن گئے، حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار بن گئے، فاطمہ الزہرا جنتی عورتوں کی سردار بن گئی، مصطفیٰ کے کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت بلال آیا، وہ بلال ارے جس کو مصطفیٰ نے اٹھا کر ارے کعبہ کے چھت میں کھڑا کر دیا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں عبداللہ آیا، ارے اس کو صحابی رسول ہونے کی وہ عظمت مل گئی ہے، ایک لمحہ کا صحابی، ایک لمحہ جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ داتا علی اجمیری سے بھی افضل ہے، پیر میر علی شاہ سے بھی افضل ہے، بابا فرید سے بھی افضل ہے، گن چکر داتا رحمت اللہ علیہ بابا فرید سے بھی افضل ہے، کائنات کے قطب شبدار غوث قلندر سے بھی افضل ہے۔ اگر صحابہ کی یہ شان ہے، آل بیت کی یہ شان ہے، مصطفیٰ کی کیا شان ہے؟ یا مصطفیٰ
ذرا سنو تو صحیح نا، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی گھر والیوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اس وجہ سے نہیں کہ تمہارے پاس تو سنو جمال کی وجہ سے یہ مقام نہیں ملا، کیلو کال کی وجہ سے یہ مقام نہیں ملا، تمہیں درم و دیناروں کی وجہ سے نہیں ملا، ڈالروں کی وجہ سے نہیں ملا، تمہیں یہ مقام اس لیے ملا ہے تم مصطفیٰ کے حرم میں آ چکی ہو، تم مصطفیٰ کے حرم میں آ چکی ہو، تم مصطفیٰ کے قریب ہو چکی ہو اور نبی کے گھر والی ہو، تمہیں یہ عزت تیرے مصطفیٰ سے مل چکی ہے۔ اگر کوئی بندہ جہان میں لے کر شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے، شہرت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے وہ ڈالر جمع کرتا ہے، سب سے پہلے وہ پیسے جمع کرتا ہے، پھر دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے، سعودی عربیہ چلا جاتا ہے، UK چلا جاتا ہے، جا کر دولت کماتا ہے، دولت کمانے کے بعد ملک پاکستان میں آتا ہے، آنے کے بعد پھر وہ جناب والا ووٹوں اور نوٹوں کے اصحاب میں جناب والا الیکشن لڑتا ہے، اس کی الیکشن سلیکشن ہوتی ہے، لیکن وہ ووٹ مانگتا ہے، اس کا جناب فوٹو لگ جاتا ہے چوراہوں کے اندر، چوکوں کے اندر، لیکن سنو نا درم و دیناروں سے عزت نہیں ملتی ہے۔ آخری گلے درم دیناروں سے عزت نہیں ملتی ہے، ڈالروں سے عزت نہیں ملتی ہے، جناب والا ووٹوں سے عزت نہیں ملتی ہے، حکومت کی کرسی پہ بیٹھنے سے عزت نہیں ملتی ہے، لاکھوں کو روپے لا کر عزت نہیں ملتی ہے۔ ذرا آؤ نا استاد کی مکرم قبلہ حضور مفتی اہل سنت مفتی عمر فاروق صحیح صاحب فرماتے ہیں بیٹا عزت مصطفیٰ کے نالین میں رکھی ہے، مصطفیٰ کے نالین میں اپنی رکھی ہے۔ وہ جناب والا ممتاز قادری کو دیکھ لیں، کون سا جناب والا دولت ہے، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، ایک عاشق رسول ہے جس نے نبی کی خاطر اس کو جناب والا 29 گولیوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تختہ تار پر چڑھ گیا، نہ معصوم بچے کو دیکھا، نہ بیوی کو دیکھا، نہ گھر بار کو دیکھا، سب کچھ چھوڑ چھڑا کے نبی کا ہو گیا، فنا فی اللہ ہو گیا، فنا فی الرسول ہو گیا۔ آج ہر ایک کی زبان میں ملک ممتاز قادری کا نام ہوتا ہے، ہر ایک اس کی عزت کے ساتھ نام لیتا ہے۔ لوگوں سنو، اگر چاہتے ہو تمہیں عزت مل جائے، چاہتے ہو تمہیں مقام مل جائے، چاہتے ہو عزت تمہارے قدم چنے، کامیابی تمہارے قدم چنے، مصطفیٰ کے ہو جاؤ، سارا زمانہ تمہارا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ایک آپ نے اس بات پہ عمل کرنا ہے، اپنے چہروں پر مصطفیٰ کی سنت کو سجانا ہے، آپ بتانا آپ کو۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 5 وقت نماز ادا کرنی ہے، واپس سے کیسے نماز، اور تیسرے نمبر پر حضور سے وفاداری کرنی ہے، حضور سے وفاداری کرنی ہے۔ ہمیں اٹھا کر کسی اور نبی کوئی امت میں ڈال دیتے ہم کیا کر سکتے تھے، لیکن اس رب کا کتنا کرم ہے، بغیر مانگے بغیر محنت کے اللہ نے ہمیں آخر زمان رسول کی امت میں پیدا کر دیا۔ اور عزیزان گرامی القدر، اسلام کے ساتھ جڑ جائیے، مصطفیٰ کے ساتھ جڑ جائیے، مصطفیٰ سے بلہانہ محبت کیجئے، اور امام الانبیاء، شفیع محتم، نور مجسم، حسن کائنات، عروہ کائنات، خوشبو کائنات، مقصود کائنات، محبوب رب العزت مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب کچھ بھی نہ تھا، خدا وجود تھا، اپنے نبی کا ذکر کر رہا تھا، کچھ بھی نہ ہوگا، ارے خدا موجود ہوگا، نبی کا ذکر کر رہا ہوگا، قبر میں جگری دوست کام نہیں آئے گا، دوست کام نہیں آئے گا، ڈالر کام نہیں آئے گا، قبر میں ارے نہ ماں کام آئے گی، نہ بیٹا کام آئے گا، کچھ بھی نہیں، قبر میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کام آئے گا، قبر میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کام آئے گا۔ ارے اس صحابہ کی سیرت کو اپناؤ، مصطفیٰ کی سیرت کو اپناؤ، نبی کا ذکر کرو، نبی کا ذکر کرو، ڈنکے کی چوٹ پہ کرو، اور وہاں
اذان نبی کا ذکر ہو، ارے اٹھو تو نبی کا ذکر، رات کو سو تو تمہاری زبان پہ نبی کا ذکر۔ خدا کی عزت کی قسم، یہ جہاں بھی تمہارا ہے، وہ جہاں بھی تمہارا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مسلح امامت کے پیچھے کھڑے ہونے والے، لیاقت ہے، صلاحیت ہے۔ آپ کے کچھ دولت پیسے چور نے چرا لیے، سارے بازار میں نامہ کھڑا ہو گیا، ہر ایک اس چور کو گھر ہی نکالتا ہے، ہر ایک کہتا ہے کہ اس نے بڑا ظلم کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نہ رہ سکے، فرمایا سارے لوگ میرے پاس جمع ہو جاؤ، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جمع ہو گئے، میں اس چور کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ نے امین کے لیے۔ سبحان اللہ، سننا چاہتے ہو تو محبت کا لابد نہیں دعا کرنی ہے آپ نے، یا اللہ اگر وہ حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، یا اللہ اس کی ضرورت کو پورا کر دے۔ ہمارے ہاں بھی اگر کوئی چوری کرتے تو ہمارے زبان پہ کیسے الفاظ ہوتے ہیں؟ یا اللہ اس کی ضرورت کو پورا کر دے۔ اگر وہ عادی ہے، یعنی وہ ایسا چور ہے، ہمیشہ وہ اس کی عادت بن چکی ہے، یا اللہ اسے ہدایت عطا فرما دے۔ اور آخری میرا جملہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، عرض کیا دور والا مرید فرما دیں، فرمایا صلاحیت ہے تو آ جائیں۔ رابعہ بسری اظہار نوافل ایک رات میں پڑھا کرتی تھی، پیری فقیر اتنی انسان نہیں ہے۔ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، جہاں ایک جنگل میں چلا جا، ایک جنگل میں ایک بوڑھا آئے گا، اس کے کانوں پر لکڑیوں کا گٹھا ہوگا، اسے مکہ مار، جب تو مکہ مار دے گا پھر واپس آ جانا۔ گیا جنگل میں، ایک شخص اس کی جنی کے کمر جھکی ہوئی ہے، اسے مکہ مارا، بوڑھا تھا گر گیا، دوڑ کر آیا، خیال آیا دیکھو تو صحیح کس حال میں ہے، واپس دیکھنے لگا، اس بوڑھے نے بلایا قریب آ جا، یہ قریب چلا گیا، یہ نے کہا کہ وہ بوڑھا ہے مجھے تو مار نہیں سکتا ہے، میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں۔ قریب گیا، اس نے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد ہاتھ کو بوسہ دیا، بیٹا تیرا کیا حال ہے؟ بس یہ پوچھا، میں واپس آ گیا۔ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ملاقات ہوئی اس کے ساتھ، مکہ مارا، جی ہاں، فرمایا اتنا حوصلہ اگر تو رکھ سکتا ہے، ہاں میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ، میں تمہیں پیٹ کرتا ہوں، اگر یہ حوصلہ نہیں ہے میرا وہ راستہ ہے، شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ جیسی کبھی لفظ آتا ہے، آپ نے اپنے مریدوں کو کہا اے میرے مریدوں، میرا وہ مرید ہے جو کل بروز قیامت اللہ کو اصحاب دے نہیں، اللہ سے حساب لے، مولوی صاحب اللہ سے حساب لے۔ ایک سلیم قلب رکھنے والا مرید کھڑا ہو جاتا ہے، حضور والا میں ہم نے ساری زندگی سنا ہے اللہ کو اصحاب دیا جاتا ہے، دیا نہیں جاتا، کہا بیٹا تم نے ٹھیک کہی ہے، اگر تو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا تمہیں اصحاب دینا پڑے گا، اگر اس کی مرضی کے مطابق، اس کے رسول کی مرضی کے مطابق اگر تو زندگی گزارے گا تو اللہ کو عذاب دینا نہیں، اللہ سے عذاب لینا ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی شان والے ہیں، میرا نبی سارے نبیوں کا امام اور سلطان ہے۔ آدم کے بیٹے شیس، شیس کے بیٹے جانس، جانس کے بیٹے کنان، کنان کے بیٹے ملعیب، ملعیب کے بیٹے بھیارت، بھیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمک نیب نام، لمک نیب نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سلام کے بیٹے زلاب، زلاب کے بیٹے شالے، شالے کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے تاتا، تاتا کے بیٹے روا، روا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخون، ناخون کے بیٹے تارک، تارک کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ،
اللہ ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذکی اللہ اسماعیل کے بیٹے کدار کے بیٹے امام کے بیٹے ثابت کے بیٹے سلیمان کے بیٹے عیسیٰ کے بیٹے لیاسا کے بیٹے اور کے بیٹے عطان کے بیٹے موعد کے بیٹے نزار کے بیٹے مدر کے بیٹے الیاس کے بیٹے مدر کے بیٹے حزیمہ کے بیٹے کنانا کے بیٹے نظر کے بیٹے مالک کے بیٹے فار کے بیٹے غالب کے بیٹے لوہی کے بیٹے کعب کے بیٹے مرہ کے بیٹے کلاب کے بیٹے عبدالمناف کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبدالمطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ یا مصطفیٰ خیر الورا اکا تیرے جیا یہ اللہ تو سب بات کرتے ہیں چوک کیا بنا یا مصطفیٰ خیر الورا اکا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کے ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان فرما رہے تھے حضرت علامہ نذیر احمد بغدادی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ آج کا یہ دن بہت عظیم و شان دن تھا، مصروفیات بہت زیادہ تھی اور آج سے 3 دن قبل انہوں نے میری معروضات پہ میری عرض پہ لبیک کہا۔ میں تاغیرانیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر قدم پہ آپ کو کروڑا رحمتیں برکتیں نصیب فرمائے۔ حضرت علامہ خطیب الرحمان زاہدی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں اور درود و سلام سے آج کی اس محفل پاک کا اختتام فرمائیں۔ تمامی آپ درود و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔